اس روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ آپ جس طرح کا مرضی ساؤنڈ دے دیں اسی پہ پڑھیں۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں۔ ایسے بھی بہت لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہم مسجد سے بہت دور تھے، ہم نے آپ کی نعت سنی تو ہم مسجد کے قریب۔ اگر حضور کی سیرت کا کوئی بھی پہلو آپ کی شخصیت میں نظر نہیں آ رہا تو یقیناً آپ میں بہت بڑی کمی ہے۔ میں تو پنج تنے کا غلام، میں غلام ابن غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں۔ السلام علیکم جی، میں ہیوسٹن میں موجود ہوں اور ابھی یہاں پہ ایک محفل ہوئی ہے۔ فصیح الدین سہروردی صاحب آئے ہیں، یقین کریں آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ اتنی خوبصورت بات انہوں نے پڑھی اور ہمیں فوراً اپنا بچپن یاد آ گیا۔ یہ ماشاءاللہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے بغیر کسی ساؤنڈ کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی انسٹرومنٹ کے راج کیا ہے نعت کی دنیا میں، اور اتنے دلوں کو پوری دنیا میں منور کیا ہے۔ آج بھی ماشاءاللہ اسی آواز، اسی لہجے میں اور اسی پاور کے ساتھ یہ نعت پڑھتے ہیں کہ جب آپ کے نعت سنتے ہیں تو یقیناً آپ کو مدینہ یاد آ گیا۔ رسول اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے نعت کا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ بچپن سے آپ کو شوق تھا؟ میرے والد حضرت علامہ سید حجازی سعودی رحمۃ اللہ علیہ نعت کو شاعر بھی دی اور بہت مزیدار نعت خوان بھی تھے، اور جامع بغدادی مسجد ماتون عراقی میں امام بھی تھے۔ ماشاء اللہ، انہیں سے میری سمجھ۔ ماشاء اللہ۔ تو میرے اسکول کے اندر میرے ایک استاد صبا مساوی صاحب، وہ بہت اچھے شاعر تھے، انہوں نے پھر میری باقاعدہ تربیت بھی دی، لیکن میں نے بنیادی جو میں نے سیکھا ہے نعت کا فن یا نعت خوانی میں والد سے سیکھا۔ اچھا، آپ کو ہم نے نعت پڑھتے ہوئے جب بھی دیکھا آپ ایک اور ہی دنیا میں ہو، کیا یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی؟ اللہ کا کرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں بڑی مہربانی ہے حضور، جو آپ نے ہمیں اپنی نعت شریف پڑھنے کی سعادت۔ جس وقت آپ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں کیفیت نہ ہوتی ہے اس وقت، آپ اس وقت کیا مدینہ میں موجود ہوتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ موجود رہیں۔ اچھا، یہ جو چیز میں نے شروع میں کی تھی، آپ نے ماشاءاللہ راج کیا، ہزاروں نہیں لاکھوں شاگرد ہوں گے آپ کی وجہ سے لوگوں میں شوق پیدا ہوا نعت پڑھنے کو، فکر تھا، لیکن آپ نے کبھی کسی انسٹرومنٹ کا سہارا نہیں لیا، کبھی کسی نے کہا کہ آپ ضرورت محسوس کبھی ضرورت محسوس کبھی بھی، یعنی آدمی کہتا ہے کہ نہیں۔ اچھا، میں نے الحمدللہ کئی تغیرات آئے، تبدیلیاں آتی رہی، آپ کا اسٹائل چینج ہوتا رہا، میں اس تبدیلی سے نہیں متاثر ہوں۔ اچھا، میں کسی تبدیلی سے متاثر ہوا، میرا جو اسٹائل شروع سے ہے، اور الحمدللہ میں میڈیا پہ مجھے پڑھتے وقت میرا خیال ہے تقریباً 45 سال میں، جی الحمدللہ ضرورت نہیں ہے میں مجھے ساؤنڈ، آپ جس طرح کا مرضی ساؤنڈ دے دیں اسی پہ پڑھیں۔ جی ابھی بغیر ساؤنڈ کے نہیں پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ، اب آپ سے آخر ایک نعت بھی سنیں گے، لیکن ابھی مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے نعت پڑھنا شروع کی اس کے بعد کب ایسا وقت آیا کہ اس سے آپ کی نعت کی جس سے آپ پوری دنیا میں مشہور کر پورا پتہ چل گیا کہ بس یہ 4-5 نعتیں ہیں، جیسے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے 85-86 کے اندر نیا ٹی وی چینل آیا تھا پی ٹی وی کے ساتھ ایس ٹی این۔ ایس ٹی این میں میں سورہ رحمان کی تلاوت بھی میری آواز میں تھی، اور میری نعت تھی وہ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید ہو جہاں وہ کہاں میں کہاں۔ اس کے بعد دوسرا بھی میرا کلام ہوا تھا ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اور پھر میں تو پنج تن کا بولا، کیا بات، کچھ عطاؤ ہو جائے، ایک ایک شعری عطا ہو لے تو مزہ آ گیا، جو آپ کو دے دے یہ 2-3 میں سے ایک پلیز۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق اینعام، وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، اس روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔
میں تو پنجتن کا غلام، میں غلام ابن غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ. اچھا ایک آدھا کوشچن ایسا تھا جو عام لوگ پوچھتے ہیں عام طور پہ کہ کچھ نعت خانوں کے بارے میں مشہور ہے. آپ کے بارے میں تو میں بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہوں، بہت آپ کو سنتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کافی سن لیں. تو مشہور ہے کہ فی نعت پیسے لیتے ہیں یا بہت فکس ریٹ ہوتا ہے، تو کیا ایسا ہوتا ہے یا ظاہری بات ہے بندہ سفر کرتا جاتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نکارے خدا سمجھو. شاید میرے گھر کچھ ہوگی حقیقت، لیکن میں الحمدللہ اس چیز سے بہت دور. الحمدللہ. اور اچھا پوری دنیا میں آپ نے نعتیں پڑھی، الحمدللہ. سب سے زیادہ آپ کو کہاں پہ آڈینس ایسی ملے کہ جھوم گئے ہوں، مست ہو گئے؟ پاکستان کے بعد انگلینڈ، انگلینڈ کے بعد کینیڈا، کینیڈا کے بعد امریکہ، امریکہ میں بہت خوبصورت ماحول ہے نعت خوانی کا. آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، میں الحمدللہ تقریباً 28-29 ملکوں میں گیا ہوں. تو ہر جگہ نعت کا سننے کا ذوق ہے. جہاں بھی اردو بولی ہوئی سمجھی جاتی ہے لوگ نعت بہت شوق سے سنتے ہیں. اور میں آپ کی چونکہ میرا خیال ہے کہ آپ کو میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ لوگ بہت فالو کرتے ہیں اللہ نے کہ مختلف مکاتب فکر جتنے بھی مسلمانوں کے مکاتب فکر ہیں سب نعت سنتے ہیں اور شوق سے. الحمدللہ. کبھی بھی ایسا کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں شخص نے آپ کی نعت سنی اور وہ دین کی طرف آ گیا، یا مسلمان ہو گئے یا مسلمان تھا اور دین سے دور تک وہ دین کے قریب؟ ایسے تو بہت لوگ ہیں، ایسے بھی بہت لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہم مسجد سے بہت دور تھے، ہم نے آپ کی نعت سنی تو ہم مسجد کے قریب. میں نے کہا یہ تو اللہ تبارک بتانے کے فضل و کرم سے مجھے ایک سعادت عطا ہوئی ہے، لوگ مجھے سن کر میری نعت سن کر مسجد میں نماز کے لیے پہنچے. سبحان اللہ. اور کوئی اسلام آپ کے پاس آئے، کسی نے آپ کے پاس آ کے میں بس ہے 2-3 لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، کراچی میں بھی ہے الحمدللہ. الحمدللہ جنہوں نے اسلام قبول کیا. اچھا آپ کا ماشاءاللہ شروع سے جب سے آپ نعت پڑھے ہم آپ کو اسی طرح دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان نعت خانوں کو میسج دینا چاہیے یہ بات کہ جب نبی کی نعت آپ اسٹیج پہ پڑھ رہے ہیں، آپ کی پہچان ہی نعت ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ قبولیہ ویسا ہونا چاہیے؟ نہیں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ جس نبی کی تعریف کر رہے ہیں اگر آپ ان کی اطاعت نہیں کر رہے تو وہ تو پھر زبانی جمع خط ہے. نعت وہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کر کے کوئی. اگر حضور کی سیرت کا کوئی بھی پہلو آپ کی شخصیت میں نظر نہیں آ رہا تو یقیناً آپ میں بہت بڑی کمی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت. آخر پہ بھی کچھ ہمیں سنا دیں اور سنا دیں کچھ بھی جو آپ کا فیوریٹ، آپ کے دل کے سب سے قریب جو بات ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاتے آئی جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی نائی. بہت بہت شکریہ جزاک. بہت شکریہ.